شیطان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک جیسا چہرہ بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اختیار نہیں رکھتا۔ شیطان کسی اور شکل و صورت کے اندر آ کر خواب میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں۔ دین کی اساس وہ خواب نہیں ہے، خوابوں کو احادیث پر پرکھا جاتا ہے، نہ کہ احادیث کو خوابوں کے اوپر پرکھا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں زیارت ہوئی اور زیارت میں ہمیں کہا محمد قاسم جو ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یا یہ کہنا کہ یہ امام مہدی ہے اور اس کو مانو، جس طرح اویس نصیر صاحب منتیں کر رہے ہیں کہ جی 313 میں شامل ہو جاؤ، بعد میں موقع نہیں ملے گا، جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ کمال ہو گئی بھئی، امام مہدی جو ہیں وہ منتوں سے نہیں اپنے آپ کو امام منوائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے واقعات کے بارے میں جاری ہے، لیکن اسی دوران کومنٹس میں ہمیں بہت سے لوگوں نے محمد قاسم بن عبد الکریم کا تذکرہ جو ہے وہ چھیڑ دیا اور اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا، اور بہت سے سوالات جو ہیں وہ بھی ہم سے پوچھے گئے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں بہت پریشان ہیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ مان لیا کہ محمد قاسم بن عبد الکریم میں وہ علامات نہیں ہیں جو امام مہدی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، لیکن ہم کیا کریں کہ اگر ہمیں خواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرما دیں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم جو ہے یہی امام مہدی ہے، لہذا جا کر اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی جائے، تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ سمجھ لیجئے کہ یہ بات تو واضح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس بارے میں ہے کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک جیسا چہرہ بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اختیار نہیں رکھتا، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت اختیار کر کے خواب میں کسی کو نظر نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات ہمارا ایمان ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا یہ معجزہ بھی ہے۔ لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شیطان جھوٹا ہے اور جھوٹ بول سکتا ہے۔ جی ہاں، اور وہ کس طرح کہ شیطان کسی اور شکل و صورت کے اندر آ کر خواب میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں۔ جی ہاں، یہ تو ممکن ہے۔ اب جس نے خواب دیکھا ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ جی ہاں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس نے خواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، اب اس کو احادیث کی روشنی کے اوپر پرکھا جائے گا۔ جیسا کہ میں اپنی گفتگو میں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سوچیں اور سمجھیں کہ دین کی اساس وہ خواب نہیں ہے، خوابوں کو احادیث پر پرکھا جاتا ہے، نہ کہ احادیث کو خوابوں کے اوپر پرکھا جاتا ہے۔ اس بارے میں ہم انشاءاللہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے محمد قاسم کے وہ خواب جو احادیث کے خلاف ہیں، ہم وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اب اس بندے نے جب خواب دیکھا تو اب ظاہری سی بات ہے کہ ہر بندہ تو اتنی صلاحیت نہیں رکھتا یا اتنا علم نہیں رکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ مبارک احادیث میں بیان کیا گیا ہے اس کو اس نے پڑھا ہو، اور صرف پڑھا نہ ہو بلکہ سمجھا ہو، کیونکہ صرف احادیث میں پڑھ لینے سے ہی یا اردو پڑھ لینے سے ہی انسان سمجھ نہیں سکتا۔ جب تک کہ کسی بندے نے استادوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے بارے میں، آپ کی شکل و صورت کے بارے میں کسی حدیث کے استاد سے باقاعدہ علم حاصل نہ کیا ہو، اس کو سمجھا نہ ہو،
وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے آیا وہ واقعتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی یا شیطان نے دھوکہ دیا ہے۔ اس لیے اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ جو بندہ بھی ایسا کوئی خواب دیکھے تو وہ فوراً علماء سے رابطہ کرے، وہ علماء جنہوں نے احادیث میں رسوخ حاصل کیا ہوا ہے، جو حدیث کی جانچ پہچان اور ایک زندگی انہوں نے اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے، ان سے رابطہ کرے، ان کو اپنا خواب بتائے اور اس خواب میں جو اس نے بزرگ جس کو دیکھا ہے اس کا حلیہ جو ہے وہ سارا بتائے۔ پھر احادیث کی روشنی کے اندر وہ محدث، وہ عالم اس کو یہ گائیڈ لائن دے سکتا ہے کہ جو تم نے دیکھا وہ واقعتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی یا شیطان تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہے اصل بات جو ہے وہ سمجھنے والی۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں زیارت ہوئی اور زیارت میں ہمیں کہا محمد قاسم جو ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسی بات کہیں خواب میں آ کر جو بات قرآن اور سنت آپ کی شریعت جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے خلاف ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ تجویز کر رہا ہوں کہ جو لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کی باتیں سچی مان لی، دلائل سچے مان لیے، اب خواب میں آ کر کوئی کہے تو وہ کیا ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ شیطان جو ہے اس فتنے کو سپورٹ کر رہا ہو، یہ شیطان جو ہے وہ خوابوں میں آ کر لوگوں کو بہکا کر اور لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ لانا چاہتا ہو۔ اس لیے اس بات کو پہلے پرکھیں، پہلے اس بات پہ اچھی طرح غور کریں، اور یہ بات آخری بات یہ سمجھ لیں کہ خواب جو ہیں وہ کبھی بھی حجت نہیں ہوتے۔ خواب کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ خواب بطور دلیل اس بندے کو بچا نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر کوئی بندہ کہے کہ جی مجھے خواب آیا کہ فلاں گھر سے جا کے چوری کر لو، یا مجھے خواب آیا کہ فلاں غلط کام جو ہے وہ کر لو، اور وہ کر لے، تو جج صاحب کو کہے جی مجھے خواب آیا تھا، تو کیا اس کو سزا نہیں ملے گی؟ سزا ملے گی۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا یا امام مہدی کا پرچار کرنا یا یہ کہنا کہ یہ امام مہدی ہے اور اس کو مانو، جس طرح اویس نصیر صاحب منتیں کر رہے ہیں کہ جی 313 میں شامل ہو جاؤ، بعد میں موقع نہیں ملے گا، جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ کمال ہو گئی بھئی، امام مہدی جو ہیں وہ منتوں سے نہیں اپنے آپ کو امام منوائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو لوگ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کی مہربانی، آپ کے اندر صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، آپ آ جائیں۔ لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ امام مہدی، لوگ جب ان کو اپنا امیر بنائیں گے تو بطور امام مہدی نہیں بنائیں گے، بلکہ بطور ایک باصلاحیت شخص، ایک متقی پرہیزگار شخص سمجھ کر بنائیں گے۔ اور محمد قاسم میں تو کوئی ایک صلاحیت ایسی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کوئی کایا جو ہے وہ پلٹ سکے۔ بہرحال ہم اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے مزید دلائل جو ہے وہ رکھیں گے۔ فی الحال یہ جو خوابوں والی بات ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی خواب دیکھ کے جو ہے وہ محمد قاسم کو امام مہدی کہنے کے پیچھے نہیں لگ جانا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہماری یہ گفتگو سلسلہ وار جو ہے امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جاری رہے گی۔ کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔